ہارٹ اٹیک کسی کو ہو جائے اور اس کو اٹھا کر اسپتال لے جا رہے ہوں، اس درمیان میں کسی کو خیال بھی آ سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بازار میں ہوتی چلے، ذرا سے اس ہوٹل میں ہوتے چلے، ذرا یہ کپڑا دیکھتے چلو، ذرا اس دکان میں جھانکتے چلو، ذرا یہ پارک آ گیا اس میں ٹہلتے چلو تھوڑی دیر۔ ایک آدمی کی جان بھی بنی ہوئی ہے، اماں کا، ابا کا، بھائی کا، چچا کا، خالو کا، تائے کا، جتنے بھی گھر میں ہیں سب کے رخ اسپتال کی طرف، جلدی دوڑو، کیا ہوا کہ فلاں صاحب کو اٹیک ہو گیا۔ ہم سب مریض ہیں، اور جسم کا مرض وہ تو موت تک چلے گا، موت کے بعد ہر ڈاکٹر چھوڑ کے جو ہے الگ ہو جائے گا، لیکن جو روحانی امراض ہیں، یہ روحانی امراض ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں، یاد رکھو۔ جسمانی امراض وقتی ہیں، روحانی امراض دائمی ہیں، روحانی امراض دائمی ہیں۔ یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض و عداوت، یہ مال کی محبت، یہ نماز نہ پڑھنا، یہ روزہ نہ رکھنا، یہ اعمال صالحہ نہ کرنا، یہ غبن اور یہ خیانت، یہ جتنے امراض ہیں یہ امراض دائمی ہیں، یعنی جس طرح یہ امراض دنیا میں ہمیں تکلیف نہیں پہنچا رہے لیکن آخرت میں ہمیشہ کے لیے تکلیفیں پہنچائیں گے۔ تو کیا ممکن ہے یہ کہ بھئی کسی آدمی کو لے جا رہے ہیں ہسپتال اور آدمی کسی اور کام میں لگ جائے؟ ہمیں ہر ایک بیمار ہے، ہر ایک اپنی اصلاح کے لیے، ہر ایک اپنے آپ کو اعمال کے اعتبار سے صحت مند کرنے کے لیے، ہر ایک اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ اس میں کسی کو خیال نہ آئے کسی لا یعنی کام کا۔ اور لا یعنی کب ہوتی ہے؟ کہ جب آدمی کو فرصت مل جاتی ہے کرنے کے کاموں سے۔ اپنے آپ کو مشغول رکھنا مستقل عمل ہے۔ اب گشت میں، اب تعلیم میں، اب ذکر میں، اب تلاوت میں، اب انفرادی دعوت میں مستقل اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، تاکہ مستقل مشغول رکھنے سے مستقل لا یعنی کاموں سے، لا یعنی باتوں سے جو ہے محفوظ رہے۔ پھر لا یعنی بات ہی نہیں، صرف نگاہ لا یعنی کام کر سکتی ہے، کان لا یعنی کام کر سکتے ہیں، ہاتھ لا یعنی کام کر سکتے ہیں۔ زبان کی لا یعنی کیا ہے؟ کہ وہ بولے جو یہاں بولنے کا جو یہاں بولنا نہیں ہے۔ ہم نکلے ہیں ایمان بنانے کے لیے، ایمان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکلے، ایمان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکلے، کہ وہ جملہ جو ایمان میں ضعف لائے گا، وہ جملہ اپنی مقام پر رہتے ہوئے ایمان میں اتنا ضعف نہ لاتا جتنا یہ ایمان کی محنت کے لیے نکلنے کے بعد ایمان میں ضعف لائے گا۔ ایمان کی راہ میں نکلا ہوا ہے ایمان کو بنانے کے لیے، کیونکہ اس وقت ایمان کے خلاف جو بولے گا وہ ایمان کو جتنا دھچکا پہنچائے گا اور وہ ایمان کو جتنا کمزور کرے گا۔ جس طرح کہ اس وقت خدا کے راہ میں نکل کر اس وقت کا ذکر، اس وقت کی تلاوت، اس وقت کی تسبیحات، اس وقت کا گشت، اس وقت کی تعلیم، کیونکہ یہ ایک ایک عمل، اور بقومہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ یہ ایک ایک عمل اعمال اس طرح کروائے گا، اعمال اس طرح کروائے گا جس طرح برسات میں سبزہ اگتا ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ بارش ہے، موسم ہے، اس طرح یہ اعمال کا موسم ہوگا، کیونکہ اس وقت نکلنے کے زمانے میں تاجر کے ساتھ تجارت نہیں، کاشتکار کے ساتھ اس کی زراعت نہیں، اس کی کاشتکاری نہیں، ملازمت چھوڑ کر ہر آدمی چیزوں کے نقشے سے اعمال کی فضا میں آیا ہوا ہے، ہر آدمی چیزوں کے نقشے سے نکل کر اعمال کی فضا میں آیا ہوا ہے۔ اس لیے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو پابند بنا کر چلائے گا۔ تو نکلنے کے زمانے میں یہ چند کام اہمیت سے کرنے کے ہیں، گشت ہو رہے ہوں، تعلیم ہو رہی ہو، تسبیح و تلاوت ہو رہی ہو، انفرادی اجتماعی ملاقاتیں، دعوت دی جا رہی ہو۔ ہم یہاں سے نکلنے کے بعد سے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کیونکہ جو آدمی نکل لیا گھر سے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر کے، کیونکہ اس پر اجر ملنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی دیکھو میرے دوستو، وقت تو جب سے لگائیں گے جب جماعت وہاں پہنچ جائے گی جہاں کا رخ بنا ہے، لیکن جب سے گھر سے نکل چکے ہیں
اس وقت سے لے کر گھر پہنچنے تک ہمیں درمیان میں کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے یہ نہیں کہ جب جماعت میں پہنچ جائیں گے وہاں جماعت شروع ہوگی. نہیں، جب سے جماعت میں نکل چکے ہیں، گھر سے نکل چکے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ نہیں فرما رہے تم اسٹیشن پہنچ جاؤ گے یا جہاں کا رخ بنا ہے وہاں کے اسٹیشن میں جا کے اتر جاؤ گے تب جماعت میں شمار کیے جاؤ گے. نہیں، من یخرج من بیتی ہی سے بات شروع ہو رہی ہے. جو اپنے گھر سے نکل گیا اس کے لیے اجر شروع ہو گیا. ہم جس علاقے میں جائیں گے اس علاقے میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے. وہاں علماء بھی ہوں گے، وہاں صلحاء بھی ہوں گے، وہاں بڑے بڑے تاجر بھی ہوں گے، وہاں بڑے بڑے زمیندار بھی ہوں گے جنہیں ہم بڑا بڑا کہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو بنیادی میرے عزیز دوستو یہ ہے، ہم دنیا کے کسی کونے میں چاند پر پہنچ جائیں یا دنیا کے کسی علاقے میں پہنچ جائیں، بڑے سے بڑے مالدار کے پاس، بڑے سے بڑے وزیر کے پاس، بڑے سے بڑے صدر کے پاس، بڑے سے بڑے نقشے والے کے پاس، بڑے سے بڑے اکثریت والے کے پاس، بڑے سے بڑے باغ والوں کے پاس، بڑے سے بڑے کارخانے والوں کے پاس، صنعت کاروں کے پاس، جہاں پہنچ جائیں اس بات کا ہر ایک اپنے دل میں یقین رکھے، ہر ایک اپنے دل میں اس کے استحضار رکھے کہ خدا کی قسم میں جس نقشے کو لے کر جا رہا ہوں یہ نقشہ انبیاء والا نقشہ ہے اور اس سے بڑا کوئی نقشہ ہو نہیں سکتا. یہ سب سے بڑا نقشہ ہے اور یہ ہمیشہ کی کامیابی کا نقشہ ہے. اس یقین کے ساتھ ہر آدمی چلے. میاں ان سے کیا بات کریں، یہ تو بہت بڑے تاجر ہیں، ان کے پاس کہاں فرصت ہوگی. جو تاجر کے پاس تجارت کا نقشہ لے کر جا رہا ہے وہ دعوت کا نقشہ، اور جو داعی، جو دعوت دینے والا، جو جماعت میں جانے والا متاثر ہو کر جا رہا ہے وہ متاثر کر نہیں سکتا. یہ تو مدعو ہو کے جا رہا ہے. داعی تو وہ تاجر بنا، داعی تو وہ کاشتکار بنا، داعی تو وہ صدر صاحب بنے. اگر تم متاثر ہو کے جا رہے ہو تو تم مدعو ہو، داعی نہیں ہو. ہمیں داعی بن کر جانا ہے. اور داعی بننا کسے کہتے ہیں؟ جو کہ داعی بننا اسے کہتے ہیں کہ قوم شعیب میں جاؤ تو ان کی تجارت کے خلاف، قوم سبا میں جاؤ تو ان کے باغات کے خلاف، قوم نوح میں جاؤ تو ان کی اکثریت کے خلاف، قوم سمود میں جاؤ تو ان کی صنعتوں کے خلاف. کیونکہ ہر ایک کے خلاف تم اپنا سب سے بڑا نقشہ لے کر جاؤ. کسی کے پاس اس کے نقشے سے متاثر ہو کے مت جانا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے دل میں تو ان کی بڑائی نہیں، لیکن کیونکہ ان کے دل میں ان کی اپنی بڑائی ہے، ان کے دل میں ان کی اپنی بڑائی ہے. اگر ہم نے ان کی بڑائی کا لحاظ نہ کیا تو ہمارے دعوت کے دینے میں رکاوٹ بنے گی. وہ ان کے دل میں جو ان کی اپنی بڑائی ہے، ہم دعوت دینے میں ذرا نیچے نہیں اتریں گے کہ نہیں جی ان سے تو صرف 3 دن کی بات کرو، اس سے زیادہ بات نہ کرنا ان سے. یاد رکھو گشتوں میں 3 چلے کی کھل کر دعوت دینی ہے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا تعصب ڈال رہے ہو، اگر اپنی ذات کا تعصب ڈالنے گئے ہو تو اپنی ذات کے اس پہ تعصب ڈالو گے، اس کو سوچو کہ بھائی ان کو تو 3 دن کے لیے کہہ دینا ہی کافی ہے. اور یوں سوچو گے کہ جو آدمی بالکل فارغ ہوگا گھر سے، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جس کا کوئی کمائی دھندا کچھ نہ ہو، اس کو جا کے دعوت دے سکیں گے 3 چلے کی. لیکن اتنے مشغول آدمی سے ہم 3 چلے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی خیال نہ کرنا کہ میرے تو 3 چلے لگے نہیں، میں کسی سے کیسے کہہ سکتا ہوں. عام طور پہ سننے میں ملے گی بات، عام طور سے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ جس کام کو تم کرتے نہیں اسے کہتے کیوں ہو؟ یہی آیت کا مطلب ہے، یہی آیت کا مطلب ہے بھائی کہ جس کام کو کرتے نہیں اسے کہو بھی مت. یہ مطلب نہیں ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اس وقت اس بات کو کہتے کیوں تھے جس کو اب کرتے نہیں ہو؟ ہم یوں جہاد کریں گے، ہم یوں خدا کی راہ میں جو قربان ہوں گے، ہم یوں جانیں لٹائیں گے. اب جب وقت آیا جہاد کا، اب جو خدا کی طرف سے جہاد فرض ہوا اور اللہ کی راہ میں نکلنا طے کیا گیا، حکم آیا، تو اب نکلتے نہیں ہو. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اس بات کو کرنے کو کہتے کیوں تھے اس وقت جس کو اب کر نہیں رہے ہو؟ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں کہنا ہے اور کہتے کہتے ہی کرنا آئے گا. ہم دعوت دینے میں نیچے نہیں اترنا ہے.
بلکہ دعوت دینی ہے جم کر. ایک ایک آدمی طے کر لے انشاءاللہ کہ ہمیں اللہ کی راہ میں نکل کر 3 چلوں کی دعوت دینی ہے جم کر. گشتوں میں، تعلیم میں، خدمت میں، ہر عمل میں اپنے آپ کو لگانا ہے. تو جب ہم کسی علاقے میں جائیں گے، اول تو ہمارے جانے کی کیا صفت ہو. ہمارے بھائی بیٹھ جاؤ بھائی میرے دوستو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس راستے مشقتیں آتی ہیں، خبر نہیں اس وقت کی گرمی کا برداشت کرنا اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا کیا راحت عطا فرمائے گا، اور کن کن بڑی بڑی گرمیوں سے. قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ وہاں گرمی بڑی